اقتداری کا ثبوت دیا اور نوجوان اطاعت پینل کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی. آپ کی بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں وسیم عباسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہاں سے شروع کروں آپ کا شکریہ. میرے پاس وہ نہ الفاظ ہیں نہ ہی میں جو آپ کا مقروض ہوں وہ قرض کبھی اپنی زندگی میں ادا کر سکوں گا. یہاں تقریباً پورے ناڑا کوٹ خصوص ہر گلی اللہ سے لے کے کالا کھتر سے پھر اسی طرح اللہ یعنی الکا پونڈ سے لے کے ناڑا کوٹ جغرافی طور پہ بہت ایک بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا گاؤں ہے. میرے حال میں تحصیل بھر میں سب سے بڑا اور جس کی آبادی بھی تقریباً 6 یا 7 ہزار سے زیادہ ہے, بلکہ اس سے زیادہ 10 ہزار سے زائد ہے. پہلے کسی نے یہاں مینشن کیا تھا. تو میں سب کا شکریہ یا نام لے کے نہیں ادا کر سکتا. میرے بھائیوں یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے جو ہیرو ہیں, میرے جو مرشد ہیں, جنہیں ہم فالو کرتے ہیں, ہمارے قائد میجر لطیف خلیق, اسی طرح یہاں سے طاہر عارف صاحب, میرے بڑے بھائی عتیق عباسی صاحب, طفیل عباسی صاحب, برادر ادیب جو میرے اس کاز میں جنہوں نے بنیاد رکھی, مجھے انہوں نے کال کی, وہ پھر یہاں جو بیٹھے ہوئے اگر میں نام لوں گا مفتی ابرار صاحب وہاں سے تریلا سے آفتاب صاحب, یہاں سب کا نام لینا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں. اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہوں گا آپ سب سے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم نے یہ محسوس کیا یہاں بڑی لمبی تقریریں کرنا میرا مقصد نہیں. میرے اس سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے تفصیلی بات بھی کی. واللہ کر کے کہتا ہوں مجھے نہ سیلف پروجیکشن چاہیے, پہلے میں اپنا آپ کلیئر کر کے پھر میں آپ بھائی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. نہ مجھے یہاں مستقبل میں میرے حال میں میرا شاید امیدوار آپ میں سے کسی بھی قبائل سے ہو سکتا ہے, میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا. میں یہ اعلان کرتا ہوں نہ میں نے زندگی میں اس خاص کر کے اپنے گاؤں سے اس کے اطاعت کو دیکھتے ہوئے نہ لوکل الیکشن لڑنا ہے, نہ ہی میں نے یہاں کوئی ڈسٹرکٹ الیکشن لڑنا ہے. میں آپ کا نوکر ہوں, آپ کا خادم رہوں گا, آپ کا مقروض ہوں اور مقروض رہوں گا. کیونکہ آپ نے 30 سال پہلے جب آپ کے قائد یا مظلوموں کے ساتھی, بڑی تعریفیں اگر یہاں کی جائیں تو میں سمجھتا ہوں منہ پہ تعریف کی ہوئی اچھی نہیں ہوتی. وہ آپ کا یہاں جمع ہونا, آپ کا یہاں اکٹھا ہونا, آپ کا یہاں مل بیٹھنا اور اس طرح جم کر بیٹھنا یہ پروف کر رہا ہے کہ آپ کے قائد نے جو 30 سال پہلے شمع جلائی تھی وہ آج کا یہ پروگرام میں یہاں کوئی بڑے اعلانات یا میں بڑی باتیں کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو نہیں جمع کیا, بلکہ وہ جو آپ نے بغاوت کا علم بلند کیا تھا, جو آپ نے یہاں تاریخ رقم کی ہے آج تک 1980 سے لے کر جب سردار عارف عباسی صاحب نے الیکشن لڑا تو ناڑا کوٹ کے اطاعت کو آپ نے برقرار رکھا, جس کی مثالیں دی جاتی ہیں اس کو آج ہم تجدید عہد کر رہے ہیں. اس کے لیے اس کی تجدید کا دن رکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ہم تقسیم نہیں ہو سکتے. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ہم تقسیم ہو کر اگر ایک مٹھی بن کر ہم نہ چلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا حشر وہ ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ دنیا بھی دیکھے گی. یہاں میرے کچھ بھائیوں نے اس طرح باتیں بھی کی, مختلف انداز سے بھی باتیں کی. میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, میجر لطیف خلیق کا آپ نے ساتھ دیا. ہمیشہ سے پولنگ اسٹیشن ناڑا کوٹ سے 98% ووٹ میجر لطیف خلیق صاحب کو پڑا, جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن آج لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ یہاں تعمیر و ترقی اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوئی. یہاں میجر لطیف خلیق کی جو ووٹ یہاں سے لیے وہ شاید وہ بات نہیں کر سکتے. لوگوں یاد رکھیے گا, ہارا ہوا شخص اگر ایک ووٹ سے بھی ہارا ہوگا اسمبلی میں, اللہ کی قسم کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی جب تک وہ جیت کر, جب تک وہ منڈیٹ لے کر
آپ کا منڈیٹ لے کر وہ اسمبلی تک نہیں جاتا، وہ اسمبلی تک نہیں پہنچ جاتا۔ میرے بھائیوں، یہاں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے یہ عہد کرنا ہے، میں یہاں لمبی چوڑی تقریریں کر کے آپ سے تالیاں بجوانے کا شوق نہیں رکھتا، نہ اس سے پہلے کبھی شوق رکھا ہے کہ میں اسٹیج پر آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کے شاید میں کیمرے کی زینت کروں۔ ایسا ممکن پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ پیچھے رہ کر آپ لوگوں کے لیے یہاں اسٹیج مہیا کرتا رہوں گا۔ نوجوان نالا کوٹ اتحاد، میں اس پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں شکریہ ادا کر جاؤں کیونکہ بھول جاؤں گا، وقت مختصر ہے۔ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہمارے جتنے بھائی ہیں، سب کے نام لینا مشکل ہے، وہ چاہے عرب ممالک میں ہیں، چاہے کسی دوسرے ملک میں، وہ ان کے دل ہمیشہ ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ دن رات کر کے سوشل میڈیا پر بالخصوص لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، لوگوں تک آپ کا اور میرا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں جتنے صحافی حضرات موجود ہیں، باقی جو لوگ موجود ہیں، صحافی حضرات جو موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ صبح سے اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ تو مجاہد ہیں، آپ نے اس وقت نہاتے ہوئے بھی، جب کچھ نہیں تھا، جب روڈز نہیں تھی، جب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوا کرتے تھے، میرے بھائیوں، میں وہ جب زمانہ یاد کرتا ہوں جب میری عمر شاید 6 یا 7 سال تھی، لیکن اللہ نے اس وقت بھی اتنی میموری دی تھی کہ آج بھی وہ باتیں مجھے یاد ہیں کہ آپ مہدی لطیف کی کال پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پہنچتے تھے، مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکروں پہ اعلان ہوتا تھا، کوئی ڈنڈا لے کے آتا تھا۔ وہ وقت کی ضرورت ہے، یہ رب کا نظام ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے خلاف ایک موسیٰ کو لاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر دور میں جہاں فسطائیت ہوتی ہے، جہاں ظالم معاشرہ ہوتا ہے، جہاں ظالم حکمران ہوتے ہیں، جہاں انصاف نہیں ہوتا، ان کے سامنے اللہ پاک ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے جو ہمت اور جرأت رکھتا ہے اور پھر قافلہ بنتا ہے۔ فرد واحد کچھ نہیں ہوتا۔ آج مہدی لطیف خلیق کو اگر ہم یہاں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تجدید عہد کر رہے ہیں، ان کے فیصلے کو منوعاً تسلیم کر رہے ہیں، خدا کی قسم نہ ہمیں کسی کے پیسے کا لالچ ہے۔ میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نہ ہمیں کسی سے کوئی غرض ہے، نہ ہی ہمیں کسی کی کوئی سپورٹ چاہیے، نہ ہی ہم کسی کے گاڑی، کسی کے بنگلے، کسی کے شاہانہ سٹائل سے ہم کوئی کسی لحاظ سے ہم امپریس ہو کے اسے دیکھ کے ہم شاید آگے آ جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خوددار لوگ ہیں، خوددار رہیں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوان نارا کوٹ اتحاد یہاں انشاءاللہ اس نارا کوٹ کو اور قرب و جوار کے چرالہ، ریالہ، پھر غربی باغ، پوری غربی باغ میں انشاءاللہ اپنا دائرہ کار بڑھائے گا۔ اور نوجوان اتحاد یہ یاد رکھیے گا، مل جل کر میرے بھائی جس طرح باقی ابرار بھائی، پوری ٹیم میرے ساتھ اس وقت، سارے لوگ جو ہم ساتھ رہے، سب کے نام لینا یہاں مشکل ہے، انہوں نے مل کے یہ جو بنیاد رکھی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس پودے کو ہم تناور درخت بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور آگے پھر اپنی نسلوں کے حوالے کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم اس ولیج کو انشاءاللہ، اس نارا کوٹ کو، آپ کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ نارا کوٹ کے لوگوں کے لیے آسانیاں جہاں سے ہوئی پیدا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم غازی آباد کے جو ہمارے نمائندہ ہیں ایم ایل اے، یہ روڈز جو بن رہی ہے، چندے سے یہ کام بڑے نہیں ہوتے۔ آج ساجد اقبال اگر کر رہا ہے وہ شخصی طور پہ، وہ بھی حکومتوں کے کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہم نے مل کر، میرے یہاں بھائیوں نے بشارت شہید روڈ کے لیے جو تحریک چلائی، بہت ایک اچھا کام کیا، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، فخر ہوتا ہے نہ ہم اس کوالٹی سے، نہ ہم اس ترتیب سے چندے کے ساتھ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ کوالٹی نہیں رہتی، اس میں وہ کوانٹٹی ہم مینیج نہیں کر سکتے۔ یہ کام ہے حکومتی نمائندوں کا کرنے کا، یہ کام ہے یہاں کا جو نمائندہ سلیکٹ ہو کر جاتا ہے، جسے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب صدر جماعت، جناب آپ ہمارے ایم ایل اے، ذرا بتائیے گا مجھے، میں ایک سوال کرتا ہوں بڑے مجمع میں، یہاں کچھ اس کے وٹنس موجود ہوں گے، کہ آپ نے آج تک اس حلقے کی نمائندگی کی ہو، اس اسمبلی کے اندر جس فلور پہ آپ بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر کے آپ طاقتور ترین شخص ہیں، تو ان کا جواب تھا میں نے پورے آزاد کشمیر میں
باقی اضلاع میں میں نے سیاست کرنی ہوتی ہے. تو میں نے سوال کیا تو کیا آپ اس حلقے کی بات نہیں کر سکتے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کوئی لوکل نمائندہ آپ نہ لے آئیں, ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. لوگوں اب آنے والے دن قریب ہیں, جون قریب ہے. ہم آج اس اسٹیج کی وسادت سے, آپ کے اس اتفاق اور اطاعت کی وجہ سے, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے قائدین اور دوست اور بھائیوں کے تباسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں کے ایم ایل اے کا نام لیے بغیر کہ ہمیں وہ وقت دے, ہم غازی آباد اس سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ جون میں یہ بشارت شہید روڈ وہ پوری چرالہ سے آگے تک جو باقی ہے اس کو شامل کیا جائے بجٹ میں. پھر اسی طرح یہاں پر رورل ہیلتھ سینٹر بنایا جائے چرالہ میں. ہم انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے, اس دن میں اللہ میں گیا تو یقین جانے کے مغرب کے بعد میں یہ سب سوچ رہا تھا, بلکہ میں نے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوں گے فیصل بھائی, ان کو آتے ہوئے میں نے ایسے مذاق کہا کہ فیصل بھائی جاتے ہی 6 نفل ادا کیجئے کہ آپ ہم سے اوپر ہیں, پھر میں 4 ادا کروں گا. تریلا والوں کو کہا کہ آپ 2 کر لیں. یقین جانے کہ اس رات کی میں صاحب ان لوگوں کی قربانیاں ظاہر ہے جو جدوجہد آپ نے کی, آپ فرد واحد تھے, ان کی حمایت, ان کا آپ کی پیٹھ پہ کھڑا ہونا آپ کو آج تک اس ایج میں کھڑے رکھا ہوا ہے. یہ بڑی ایک قربانی, بڑا میں سمجھتا ہوں کہ احسان ہے آپ لوگوں کا. میں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ ہم وسائل کے بغیر ہر لحاظ سے کھڑے رہے. تو میں بات کر رہا تھا اللہ کی, تو اللہ سے جب میں نے اس وقت میں نے سوچا کہ ہم انسان ہیں, رات کو ہماری مائیں بہنیں جو وہاں اور میرے بھائی, کوئی بھی بیماری انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے, کوئی بھی وہاں کیسز ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم انسان ہیں, ہماری باقی لائف ہوتی ہے, ازواجی زندگی ہوتی ہے, تو وہ کیسے یہاں سے موو کرتی ہوں گی. یہ آنے والے دور میں یاد رکھیے گا. مسلم کانفرنس کے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بالخصوص حلقے کے ایم ایل اے کو کہنا چاہتا ہوں, یہ بشارت شہید روڈ اس بجٹ میں شامل کی جائے, ورنہ ہم اور پھر یہاں چرالہ میں اس طرح ڈسپینسری, جس طرح کورٹ اور باقی نیچے جو جتنے جگہوں پہ ممکن ہو سکتی ہے وہ شامل کروائی جائیں. آپ ان لوگوں کا مطالبات زور بازو سے ہم ان سے لیں گے. لوگوں یاد رکھو, ہم قوالا بند کرنے کی بات بھی نہیں کریں گے. یہ چرالہ بجٹ کے لیے ہم سب سے جو ہمارا قریب ترین اسٹیشن غازی آباد ہے, مجاہد اول کا جو بنا ہوا, وہاں پہ مرکز دربار ہے جہاں پہ ان کی قبر ہے, ہم وہاں جا کر دھرنا دیں گے. مجبور ہو کر آپ کا حلقے ایم ایل اے جو ہے حلقے کا, وہ آپ کے لیے روٹی بھی دے گا, پانی بھی دے گا, نہیں تو ہم اپنی جیب سے انشاءاللہ دیں گے. اور ان سے وہ ان کے حلقے سے چھین کر یہ آپ کے جو حقوق ہیں ہم انشاءاللہ لیں گے, اور یہ زور بازو پہ لینے پڑیں گے. سچی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بجٹ کتنا آتا ہے, خاص کر کے جو لوکل پولیس اسٹیشن تک. آج ہمارے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے, یہ یاد رکھیے گا, ہمارے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جیب سے وہ 1 روپیہ نہیں لگاتے, جیب سے ایک آنا آپ کو وہ نہیں دیتے, نہ ان کے پاس اس طرح وسائل اب ہیں, کیونکہ کوئی نوکری نہیں, کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. پھر یہ اسٹیٹس جینا کوئی آسان نہیں ہوتا. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, وہ سرکاری فنڈ جو پولیس اسٹیشنوں پہ تقسیم ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے ہمارے ہی لوگوں کو شامل کرنے کے لیے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اس جماعت میں آئیں, آپ غازی آباد ہیں ہمارے پاس, آپ ہمارے پاس شامل ہوں, ہاتھ ڈلوائیں. پھر وہی اسکیمیں, حالانکہ ہم اگر چاہیں تو ہم سٹے لے سکتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کام ہو, کسی طریقے سے بھی ہمارے لوگوں کے لیے خیر کا کام ہو رہا ہے, ہم اس کا ساتھ دیں. ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے پہلے, اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. لیکن ان مشاوروں کی طرح ہم نہ کسی کے آگے پہلے ہاتھ پھیلائیں گے, بلکہ ہم خودداری کے ساتھ, ہم ساجد اقبال جو کام کر رہے ہیں خیر کے کام, ان کے کاموں کو ہم سراہتے. یہ ممکن نہیں ہے, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صاحب استطاعت بھی ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے, سب سے مشکل کام میرے بھائی ہوتا ہے پیسہ خرچ کرنا. آپ خون مانگیں گے, خون دینا وہ لوگ بڑا ایزی سمجھتے ہیں, حالانکہ خون بڑا قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی باڈی کے اندر, لیکن پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ساجد اقبال اس وقت میں
پہلے یہ بات کلیئر کر دوں، میں ساجد اقبال کے ساتھ کوئی میرا اس طرح کا نہ رابطہ ہے، نہ میں اس کا کوئی بینیفیشری ہوں، نہ ہی میں اس کو کسی حوالے سے کال کر کے یہ کہتا ہوں کہ آپ فلاں میرے بندے کو اکوموڈیٹ کریں، میرے فلاں پروجیکٹ کے لیے آپ پیسے دیں۔ میں نے آج تک اس کو ان سے پوچھ بھی لیں، نہ پہلے کہا نہ آج اس کے بعد بھی کہوں گا، اس پروگرام کے بعد بھی۔ میرے بھائیوں، وہ شخص اس وقت دیکھیں آپ کہ اللہ میں گیا تو وہاں میں نے سنا کہ جی توفیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے صابر بھائی بڑے، اس طرح یونس چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جناب ساجد اقبال نے ہمیں فنڈ دیا اور اتنی مشکل روڈ ہے اس پہ سولنگ پروجیکٹ چل رہا ہے، اس طرح تریلا آیا، اوپر جاوا آیا، پھر اس طرح جہاں باہر تک گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم احسان کا بدلہ، کیونکہ اللہ بھی ہمیں کہتا ہے احسان کا بدلہ ہم احسان سے چکانا جانتے ہیں اور ہمیں چکانا چاہیے، ہم نہ بکے ہیں۔ لوگ شاید آپ کے ذہنوں میں ہو، کل بھی میں سن رہا تھا اوپر ایک جگہ پہ کوئی نوجوان، میں نے تھوڑا انہیں سخت روکا بھی کہ شاید یہ پیسہ دیکھ کے، شاید یہ کچھ اس طرح کی مال و دولت دیکھ کے ہر دفعہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ میری صاحب گواہ ہیں، یہاں ٹیم گواہ ہے، ہم ہمیشہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں اور اپنی جیب سے خرچ کر کے وقت نکال کے، میرے بیوی بچے یہاں نہیں، اس کا مباد ہے، میں 8-10 دن سے یہاں اسی طرح صبح نکلتا ہوں اور شام دن رات تقریباً 2 بجے گھر میری اور ادیب بھائی اور سراب کی واپسی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے میجر لطیف خلیق صاحب تجدید، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ تجدید عہد ہے ہمارا آج کا وہ دن، میجر لطیف خلیق صاحب نے، میں شارٹ بات کروں گا، میں یہاں پہ کہوں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، ہم آپ کے لیے شاید یہاں دودھ اور شہد کی نہریں لگا لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہوتی ایک فرد واحد کی جیب سے۔ تو جہاں ساجد اقبال کام کر رہا ہے اس کی حمایت کی جائے، وہ چاہے اوپر ہو نیچے ہو، آپس میں تقسیمی ختم کرنی ہے ہم نے، کیونکہ یہاں اب اس طرح کے شکاری آ چکے، وہ جال پھینک کر آپ کو وہی پھر سرکاری فنڈ سے اپنی طرف کوشش کرتے ہیں کہ مائل کر کے آپ کو خریدا جائے، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ پھر یاد رکھیے گا کہ میجر لطیف خلیق صاحب نے اگر وہ چاہتے تو اپنے کسی بھی بھتیجے کو، کیا نصیر بھائی کو آگے فیصل بھائی کو بھی، اگر مرشد کو وہ رکھتے تو کیا ادیب فاضل سے بہتر کوئی نمائندگی کر سکتا تھا، کوئی لیڈ کر سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں شاید اگر میں اسٹیج پہ کہنا چاہوں گا ساجد اقبال سے بھی بہتر وہ نمائندگی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ بہتر ہو، جس کے ساتھ باقی حلقے کی عوام ہو، تو اس کو بھی لے کے ان ظاہر ہے اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جو جن کے ساتھ صدارت رہی ہو، وزارت رہی ہو، ان کے خلاف الیکشن لڑنا، جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجنسی سپورٹ کرتی ہیں۔ آج یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں پہلے کہ یقین جانیے، اگر آپ پورے غربی باغ، اس وقت میں پورے غربی باغ کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغوں سے یہ چیز نکال دیں کہ مسلم کانفرنس یہاں کے جو MLA ہیں ان کو ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ وہ جتاتی ہیں، آپ اپنے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو بٹھا دیں پولنگ اسٹیشن پر۔ 216 پولنگ اسٹیشن اگر آپ کے اس حلقے کے اس وقت ساجد اقبال کی ٹیم 216 پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے، چاہے وہ لوگوں کے انہوں نے جو ان کے پریشانیاں تھی، جو ان کے مسائل تھے، ان کو حل کیا، اس کی وجہ سے بنی ہوئی ہے۔ آپ وہاں سے اپنا جو بھی اس وقت کام 45 ہوتا ہے یا 47 ہوتا ہے وہ اکٹھا کریں، الیکشن 100-150 کی ووٹ سے اگر چینج ہو سکتا ہے، 5-6 ہزار کی لیڈ کو آپ کسی صورت یہاں خاص کر کے آزاد کشمیر اور اس غربی باغ میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے ذہنوں پیش پر میجر لطیف خلیق صاحب نے، جو میں ابھی بات کر رہا تھا پہلے کہ نمائندگی اپنی مرشد کو نہیں بلکہ ایک دوسری جگہ سے ایک نمائندہ جو انہیں بہتر لگا وہ آپ کے لیے لایا، جو ابھی اس وقت تک ناڑا کوٹ میں سمجھتا ہوں شاید اگر میری جمع تفریق صحیح نہ ہو 2 کروڑ سے زائد کے پروجیکٹ کر رہا ہے، وہ اللہ میں بھی کر رہا ہے، اپنا بستی شہدا میں بھی کر رہا ہے، ساری جگہوں پہ کر رہا ہے۔ ایسے نمائندے کی ضرورت ہے اس وقت، اور ہم نئے صاحب کے فیصلے کو بالکل آن کرتے ہیں۔ اور میں آج اسٹیج کی وجہ سے میں کسی اور کو کہوں یا نہ کہوں، نئی صاحب اگر میری اکیلی ووٹ بھی ہوگی، آپ نے کہہ دیا، میں کہتا ہوں کہ ہم نہ پہلے ہم اس طرح کی بھیڑ چال چل رہے تھے نہ آج چل رہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا، آپ نے اگر کہہ دیا کہ میرا نمائندہ ساجد اقبال ہے، اگر کل آپ کسی دوسرے کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو میں آپ کی آواز پہ لبیک کہوں گا۔ اگر اپوزیشن مل کر
ساجد اقبال کو چھوڑ کر کسی اور کو لاتی ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ آپ اگر اس کی حمایت کریں گے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس عمر میں ہم آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں. اس عمر میں ہم آپ کو جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, جب آپ صحیح سے چل نہیں سکتے, تو ہم کسی طرح آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں پھر سے ایک دفعہ یہاں جتنے شرکا بیٹھے ہوئے, جتنے میرے یہاں نوجوان چھوٹے بھائی بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.